اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ عقیدہ وہ ہے جو قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے۔ یہ نگہت ہاشمی صاحبہ کی بک ہے، ان کا کورس۔ بات اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کی ہو یا فرشتوں پر اعتقاد کی، کتابوں پر اعتقاد کی ہو یا رسولوں پر اعتقاد کی، آخرت پر اعتقاد کی ہو یا تقدیر پر اعتقاد کی، اصل چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے قلب اور ذہن اور زندگی کے اندر اتر آئے۔ عقیدہ ایک بنیادی حقیقت ہے، وہ ہمارے قلب اور ذہن میں ایسے اترے کہ ہماری زندگی اسی کے مطابق ڈھل جائے، ہم اسی فکر میں جئیں اور اسی فکر میں ہماری ساری زندگی گزر جائے۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات جسے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا یہ جہان ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس جہان میں رہنے کے لیے زندگی کا دستور چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایٹم ہے جس کا بھی ایک دستور ہے، اس کا مرکز، اس کے الیکٹرانز کی تعداد، اس کی حیات کا تعین یا اس کے مقام کو تعین کرتی ہے۔ اس نے کس طرح سے جینا ہے، اس طرح سے آپ چھوٹے سے بیج کے اندر دیکھیے کہ ان میں اس کی زندگی کی کہانی لکھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گندم کا بیج ہے تو گندم کے بیج نے کہاں اگنا ہے، اس کی کونپل، اس کی جڑ، اس کا پودا کتنا ہوگا، اس کے خوشے اور اس کے اوپر دانے کیسے لگیں گے، کتنے عرصے میں پروان چڑھے گا اور کس موقع پر اسے کاٹ لیا جائے گا۔ ایک بیج ساری کہانی رکھتا ہے۔ عقیدہ بیج سیڈ ہے۔ اس سیڈ کے اندر ہماری پوری زندگی کی کہانی ہے اور ہم نے اسے ڈیکوڈ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ دراصل جہان میں رہنے کا طریقہ ہے۔ زندگی بسر کرنے کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ ہماری سوچ کا، ہماری فکر کا ہے۔ ہر انسان کو ایک دستور چاہیے جو اسے یہ بتائے کہ اسے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح نہیں رہنا۔ ہر انسان کو زندگی کی کتاب چاہیے کیونکہ ہر چیز کے اندر رب العزت نے اس کی زندگی کی کہانی لکھ رکھی ہے۔ ہماری زندگی کی یہ کہانی ہمارے ہر سیل کے اندر تو لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ جسم کس طرح سے پروان چڑھے گا، کیسے کام کرے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل بھی عطا کی، بھلائی اور برائی کی پہچان بھی دی، لیکن ہمارے جسم، روح اور عقل کا توازن کس طرح قائم ہو، تو یہ کہانی ہمارے اندر بلٹ ان نہیں۔ یہ ساری ہدایات، انسٹرکشن رب العزت نے کتاب کی صورت میں ہمیں دی ہیں۔ جیسے آپ دوسری چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو انسان بناتے ہیں، جیسے کوئی مشینری وغیرہ، تو ان کی ورکنگ کے لیے انسٹرکشن مینول ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی واشنگ مشین ہے، جو سر ہے، یا آپ کا موبائل ہے، تو اس کی ورکنگ انسٹرکشن مینول میں لکھی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے ایسی کتاب چاہیے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہم کیا کریں، کیا سنیں اور کیا نہ سنیں، کیا بولیں اور کیا نہ بولیں، کیا سوچیں اور کیا نہ سوچیں، کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں۔ ورکنگ یہی ہے، یہی اعضاء ہیں ہمارے حواس خمسہ جن کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دریافت کرتے ہیں، اور یہ ہماری عقل ہے، اس کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا عمل وجود میں آتا ہے۔ پھر اگلی کہانی ہے ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہمارے تعلقات کیسے ہوں، ہمارا خلق کیسا ہو، ہمارا کردار کیسا ہو، ہمارے باہمی تعلقات کیسے ہوں، ہم کیا فرائض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم کیا حقوق رکھتے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کمانا اور خرچ کرنا کیسا ہونا چاہیے، ہماری اجتماعی زندگی کے معاملات کیسے چلنے چاہیے، عدل کیسے قائم ہوگا، کس طرح سے ریاستی زندگی کے معاملات ترتیب پائیں گے، اور پوری زمین پر اصلاح کا طریقہ کار کس طرح سے جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب زندگی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بے نظیر کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ بقرہ آیت 2۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے امید بھی باندھتے ہیں اور اس سے خوف بھی رکھتے ہیں، جو امید باندھ کر اس کے احکامات اور خوف رکھ کر اس کے عذاب سے روکے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنتی ہے۔ اس جہان میں رہنے کے لیے رہنمائی تو چاہیے، اور وہ رہنمائی ساری کائنات میں بلٹ ان ہے، لیکن ہمارے لیے وہ رہنمائی ہماری ذات سے باہر یعنی کتاب کی صورت میں ہے۔ الحمدللہ۔ زندگی کے لیے جو دستور چاہیے تو دستور دینے والا کون؟ زندگی کے رہنمائی کے لیے کتاب چاہیے تو کتاب دینے والا کون؟ جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارے لیے رہنما بھی ہے، جس سے مانگیں وہ تب بھی دیتا ہے اور نہ مانگیں تب بھی وہ مانگے پوری کرتا ہے، اور بن مانگے وہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اس نے زندگی کیوں دی ہے، زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، موت کے بعد دوسری زندگی کیوں آئے گی، دوسری زندگی کیوں لامتناہی ہوگی، اور دوسری زندگی کے لیے آج ہمیں کام کیوں کرنا ہے۔ وہی یہ بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ راستہ کہاں تک لے کر جاتا ہے، اس راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، اس راستے پر جو نہیں چلتا وہ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسان کے لیے سیدھے راستے پر واپس آنا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو طلب ہے کہ مجھے راستہ مل جائے، تو اس طلب کو پورا کرنے والا کون ہے؟ آج کچھ سوچتے ہیں تو سوچ کو راستہ چاہیے، وہ راستہ کون بتائے گا؟ انسان کے اندر راستے کی طلب ہے، اور اس طلب کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، جس سے ہم نے زندگی پائی، اور اسی نے زندگی کے راستے بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے خالق اور ہمارا مالک ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ انسان کو قابل اعتماد روشنی دے۔ قابل اعتماد ذات وہی ہے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی مدد سے روشنی اور اندھیرے میں درست سفر جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آج تو آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک سفر ہے۔ ایک دن پیدا ہوئے تھے، پھر ہمارا بچپن تھا اور لڑکپن، پھر کچھ لوگ جوانی تک پہنچے، کچھ ادھیڑ عمری تک، اور کچھ بڑھاپے تک پہنچ گئے۔ زندگی اور زندگی سے پہلے موت، موت سے زندگی تک، اور زندگی سے پھر موت تک گئی تک، یہ ایک سفر ہے۔ اس سفر کے لیے ہماری رہنمائی چاہیے۔ یہ رہنمائی ہمیں وہ ذات دیتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، جس سے ہمارا کنسرن ہے، اور جس سے ہمیں کنسرن رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کیا آپ کو بھی سکون کی تلاش ہے؟ ہر انسان ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے، اندر سے وہ کھوج میں اور جستجو میں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جستجو کا سفر کرتا ہے، اور ہر چیز کو اپنے ذائقے، ٹیسٹ سے پہچانتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بچے کو جو کچھ ملتا ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے؟ کیا یہ ذائقہ اس کے لیے پہلا ذریعہ بنتا ہے؟ ایک چیز والے بچاتے ہی رہ جاتے ہیں، یہ چیز بچہ اپنے منہ میں نہ ڈالے، لیکن منہ میں ڈال کر وہ یہ جاننا چاہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بچہ ہر چیز کو ذائقے سے پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ذائقہ ہے یہ بہت ابتدائی بیسک چیز ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اور طریقے بھی اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک چیز کا پتہ ضرور لگتا ہے۔ ایک ننھے بچے کو بھی جستجو ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ دیگر ذرائع، سورسز کے بجائے ذائقے، ٹیسٹ سے اس دنیا کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور سمجھنا چاہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ ایک تلاش ہے، یہ تلاش اس لیے کہ وہ اپنے لیے سکون تلاش کر سکے۔ وہ ہر چیز اپنے منہ میں ڈال کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چیز بھی ہے اس کے منہ میں چلی جائے اس کو لمحے بھر کے لیے سکون مل جاتا ہے۔ سکون تو بچے کو بھی چاہیے اور سکون بڑے کو بھی چاہیے۔ ہر انسان سکون، اطمینان اور خوشی کی تلاش میں ہے۔ آج آپ گوگل سے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ساری دنیا کس تلاش میں ہے۔
सब किस के लिए बेचैन हैं। सुकून और इत्मीनान ये इंसानों के लिए सबसे बड़ी जस्तजू, सबसे बड़ी तलाश बन गई है। सुकून और एतमाद एक मरकज़ है और ये मरकज़ इंसान की बुनियादी तलब है। सुकून का मरकज़ क्या है? सुकून तो हमारे रब की याद में है। इंशाअल्लाह यही आज का इख्तिताम करते हैं। कल हम देखेंगे सुकून का मरकज़ क्या है। सुकून तो हमारे रब की याद में है। इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ लें, ऐसे उसके साथ कनेक्ट हो जाएं जैसे हमारे फ़ोन अपने टावर के साथ, अपने सिग्नल के साथ जुड़े हुए हैं। ये सेल फ़ोन बग़ैर सिग्नल के ज़ीरो है, तो इसी तरह हमारा अपना वजूद अल्लाह के साथ अगर नहीं जुड़ा हुआ, सिग्नल्स अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहे, हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ नहीं, तो हमारा वजूद कुछ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमने अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है इंशाअल्लाह। और ये किस तरह होगा? जब हम कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और कुरान और सुन्नत पर हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।